نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ آج ہی کی مطابقت سے کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں کہ بعض عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ محرم نہیں ہوتا اور وہ دوسرے کو محرم بنا کر حج پہ چلی جاتی ہیں، عمرے پہ چلی جاتی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے انتہائی مناسب نہیں، بلکہ حج نہیں، عمرہ نہیں، اسے بہت سختی سے منع کیا گیا۔ جیسا کہ واقعات ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام مجاہدین میں آیا ہے اور میری بیوی حج پہ جانا چاہتی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے معاملات واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو انتہائی بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایک واقعہ بہت پرانا جس کے بارے میں بہت اتھینٹک گواہیاں موجود ہیں کہ عورت گئی حج کے لیے بغیر محرم کے۔ اس وقت زیادہ وہ بحری جہاز کے ذریعے لوگ جاتے تھے، تو وہ اللہ کی بندی جو ہے، جو قافلے کا جو ذمہ دار تھا، وہ شپ میں بیٹھے ہوئے اسی کے ساتھ ہی وہ بس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ بھول گئی کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں، اور وہیں سے حج کے بعد اسی کے ساتھ چلی گئی۔ نہ پہلے خامن سے طلاق لی، نہ کوئی بوا، بس پہلا بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ جا کے وہ رنگ رلیاں ملائیں، اور اس کے بعد جب 2-3 بچے ہو گئے تو اس کے بعد اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا، تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ تو بہت ساری ایسی عورتیں بھی جاتی ہیں جن کے ساتھ محرم نہیں ہوتا، تو بغیر محرم کے جو عورت حج کے لیے جاتی ہے اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اس کو نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، وہ عورتیں جو عمر رسیدہ ہیں، جن کے ایام جو ہیں وہ ان کا اپنے اختتام پذیر ہو چکے ہیں اور وہ اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں، وہ بھی عورتوں کے گروپ کی شکل میں ہوں گی، اکیلی وہ بھی نہیں جا سکتی۔ یہ تو حج عمرے کی بات نہیں، تو عام دنیا میں، عام زندگی میں بھی کوئی سفر بھی ہو تو بغیر محرم کے عورت کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ جو ہماری ماں، کیونکہ آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ غالباً کو تھوڑا رات کا وقت تھا یا تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی گزرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ تیری اماں ہے، میری زوجہ محترمہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے بھلا کس کے دل میں خیال آ سکتا ہے؟ فرمایا، شیطان مر نہیں گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان عورتوں کے بارے بھی بہت سخت، ہاں، عورت چاہے بہت امیر ہو، بہت لینڈ لارڈ ہو، ملینر بلینر ہو، کروڑ پتی ہو، اگر اس کا محرم نہیں تو وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ وہ وصیت کرے کہ میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ تو اس لیے یہ بات جو بھائی سنے، یہ پیغام دوسروں تک پہنچنا چاہیے کہ ایسی عورتیں بہت ساری چلی جاتی ہیں، کسی کو محرم بنا لیا، ابھی تو خیر ویسے کہتے ہیں وہ پابندی بھی اٹھ گئی ہے، بس ساتھ قیامہ ہے، اللہ معاف فرمائے، قیامت کی گھڑی ہے۔ تو حج وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق اور شرائط کے مطابق، یہ بہت بڑا مقدس سفر ہے، لیکن دکھ اور بات یہ ہے کہ ہماری اس کے مطابق تیاری نہیں، ہمیں اپنے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی۔ وہاں طواف کرتے ہوئے ایسی نازیبا حرکات بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ وہ، اور کچھ ایسی بھی فیملیز ہیں کہ وہ بس تھوڑا جو جاتے حاضری ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا زیادہ حصہ بازاروں میں گھومنے پھرنے میں اور وہ شاپنگ میں گزر جاتا ہے، جبکہ وہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، ہر عمل جو ہے 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے، مدینہ المنورہ 50,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ بڑا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، لیکن ہمارے ادھر وہی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، کہیں پہ سیاسی گفتگو میں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بازاروں کے چکر، اور پھر وہی، کیونکہ سفر جتنا مقدس ہے اس کے مطابق ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور حج جو مقدس سفر ہے جس میں
اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی آخرت کا خاتمہ ایمان پر کروانا ہے، تو جتنا بڑا کام ہوگا اتنی بڑی تیاری ہونی چاہیے، اتنی بڑی گریہ زاری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔